حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ایام عزا کا تقریباً آخری ہفتہ ہے، اس لیے مجالس بہت کثرت سے ہو رہی ہیں، لیڈیز مجالس بھی، جینٹس مجالس بھی. آنے والوں کے لیے بھی آنا مشکل ہو رہا ہے، پڑھنے والے کے لیے بھی، اور جو آ چکے ہیں ان سننے والوں کے لیے بھی. کوئی لمبا لمبا بیان ان تاریخوں میں ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ یہی آخری دو مجلسیں ہیں کہ جس کے اندر مجھے جو ماہ سفر میں شروع ہونے والا عشرہ تھا، ماہ سفر ختم ہو گیا، آج شب یکم ربیع الاول، تو اس عشرے کے کم از کم 2 یا 3 اہم ترین پیغام مکمل کر دینا ہے. پھر بھی کوشش کروں گا اس سوائے کل کی مجلس کے باقی جتنی مجالس وقت کے دائرے کے اندر مکمل کی گئیں تو آج بھی بہت لمبی مجلس نہ ہونے پائے. ماہ ربیع الاول تو ویسے ہی ایک ایسا مہینہ ہے جس کی اتنی زیادہ تاریخیں رسول خدا سے تاریخی نسبت رکھتی ہیں. پر اسی مہینے کی 17 ولادت رسول، اسی مہینے کی پہلی ربیع الاول جو آج رات ہے، وہی رات جب مولا کائنات بستر پہ لٹائے گئے ہیں، پوری رات سو رہے ہیں، اللہ کا رسول ہجرت کا سفر شروع کر رہا. یہ آج رات 12 ربیع الاول جب اللہ کے رسول ہجرت کا سفر مکمل کر کے مدینے کے قریب قباء کی بستی میں ٹھہر رہے ہیں. 18 ربیع الاول 18 جب پیغمبر نے مسجد النبوی کی تعمیر شروع کی، فاؤنڈیشن اسٹون یا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور پھر اگر ربیع الاول سے 2 دن پہلے جائیں تو وفات رسول خدا. بلکہ یہی مناسبتیں تو سبب بنی تھی کہ ہم نے اس عشرے کے لیے سیرت رسول کے کچھ پیغام چنے تھے. سورہ توبہ کی آیت میں پیغمبر کی 3 اہم ترین خصوصیات یا کیریکٹرسٹک بیان کیے جا رہے ہیں. پورا قرآن جگہ جگہ اللہ اپنے حبیب کا اور ان کے اہل بیت کا تذکرہ بھی کر رہا ہے اور تعریف بھی کر رہا ہے، مگر اس آیت میں 3 باتیں آئیں: عزیز، حریص، رحیم. اور اب تک کی مجالس میں لفظ عزیز کو بھی اتنا سمجھا دیا گیا کہ کوشش کی گئی. میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میں نے سمجھا دیا، لیکن کوشش کی. اور لفظ حریص کو بھی. اب وہ منزل ہے کہ جہاں ہمیں لفظ رحیم کی جانب جانا ہے. رحیم جیسا کہ کل رات کی مجلس کے آخر میں بات شروع، قد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، وہ غمگین ہو جاتا ہے تمہاری سفرنگ اور پرابلمز اور مصیبتوں کو دیکھ کر. حریص علیکم، وہ ایگر ہے، اینشیس ہے، بے چین ہے، بے تاب ہے.
تمہاری ہدایت کے لیے، اور بالمؤمنین صاحبان ایمان کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی۔ اگر رؤوف بھی اللہ کا لقب ہے، آپ نے بہت سے نام بھی سنے ہوں گے عبد الرؤوف، اور رحیم بھی اللہ کا لقب ہے۔ رؤوف قرآن کریم میں بہت کم آیا، رحیم تو بار 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 ریپیٹ ہوا۔ قرآن شروع ہی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، لیکن اس لقب نہ صرف یہ کہ اللہ نے اپنے حبیب کو شریک کیا، اللہ کے کئی نام ایسے ہیں جس میں اللہ نے کبھی رسول کو، کبھی آل رسول کو، کبھی مولا کو اپنے ساتھ شریک بنایا۔ یہ نام میرا ہے لیکن یہ نام ان کو بھی دیا جا رہا۔ نہ صرف یہ کہ اللہ نے شریک بنایا کہ میں بھی رحیم، یہ بھی رحیم، بلکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 جو وہ ہر مومن اور مومنہ تلاوت کرتا ہے جو مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جاتا، کیونکہ مدینے میں روضہ رسول پہ جو زیارت پڑھی جاتی ہے، زیارت کے اندر اس آیت نمبر 64 کو شامل کیا گیا۔ تو جو بھی مدینہ جائے گا رسول اللہ کے روضے کی زیارت کرے اور ان کی زیارت نہ پڑھے، لیکن دنیا میں بہت سارے مومنین کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ پیغمبر کی ولادت کی تاریخ اور وفات کی تاریخ 17 ربیع الاول اور 28 صفر اپنے گھروں میں وہی زیارت پڑھتے ہیں، پیغمبر کو سلام۔ تو مدینے جانے والا صبح، دوپہر، شام، رات جتنی مرتبہ بھی مسجد میں انٹر ہوتا ہے تو یہ زیارت پڑھتا، لیکن جو نہیں گئے جا چکے ہیں لیکن اس وقت وہاں نہیں ہو، تو یہ آیت خود بخود زبان پہ جاری کرائی جاتی ہے۔ کون سی آیت؟ 64، جس میں اللہ نے خالی اپنا نام رسول کو نہیں دیا ہے بلکہ ایک انتہائی اہم پیغام بھی اس حوالے سے دیا، اور یہ وہ پیغام ہے جو نہ صرف یہ کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، بلکہ آج کے زمانے میں جب ہمارے ینگسٹر اور یوتھ ان کا سارا علم گوگل کا سرچ انجن بن کے رہ گیا، وہاں پہ یہ پیغام بہت اہم، اور اتفاق کا دیکھیے اتفاق نہیں، مصلحت پروردگار کہ 29 صفر بھی 2 دن پہلے جس امام معصوم کی شہادت کی وہ تاریخ گزری جس کا بیان کل ہو چکا، یہ اصول، یہ فارمولہ انہوں نے بیان کیا، خیر اور بھی معصومین نے وقتاً فوقتاً بیان کیا۔ یہ بہت اہم اصول یاد رکھیے گا، کیونکہ آج کل تو ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ کوئی چیز ڈھونڈنا ہو گئے گوگل میں ٹائپ کی، ایک مرتبہ سرچ کا بٹن دبایا اور ہمارے سامنے ایک چیز آ گئی، ہم نے سمجھا یہ حرف آخر ہے۔ شہر نیشاپور کا جو واقعہ میں کل پڑھ رہا تھا، جہاں امام نے وہ حدیث ارشاد فرمائی جو حدیث کے ٹیکسٹ سے زیادہ اس کے راویوں کا نام اہم، وہ جو حدیث ارشاد فرمائی وہ آدھا واقعہ میں نے پڑھا کیونکہ اتنا ہی واقعہ چاہیے تھا کہ کفن پہ کیا لکھنا، مگر عجیب انداز سے امام نے وہ اصول ہمیں دیا، وہ یہ کہ وہ حدیث امام نے ارشاد فرما دی، کل یہ بات ہو چکی ہے، اسے دہرانے کا وقت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں کون سا یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ کوئی اپنی عجیب یا اچھوتی یا یونیک ریسرچ لے کے آیا، یہ واقعہ ہر ایک کو معلوم۔ تو جب یہ حدیث امام نے ارشاد فرمائی جس کے لیے 80,000 اس زمانے کا 80,000 بہت بڑا نمبر، علماء قلم و کاغذ لے کے انتظار میں کھڑے ہیں، حدیث ارشاد فرمائی، امام نے اپنی محفل کا پردہ گرایا، سواری آگے بڑھی، پھر امام نے سواری رکوائی، پردہ اٹھایا، مجمع کو دیکھا، جو ابھی تک انتظار میں ہے کہ امام کی سواری جائے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹے۔ نیشاپور کے قریب امام زادہ محروق
چوتھے امام کے وہ بیٹے جنہیں ظالم بنو امیہ کے حکمران تیل میں زندہ ڈال کے جلا کے شہید کیا، محروق جلائے گئے. ان کا نام ہی یہ ہے کہ وہ امام زادے جو آگ میں ڈال کے جلائے گئے. خیر وہیں پہ یہ واقعہ پیش آیا تو آٹھویں امام نے سواری کو حکم دیا کہ آگے بڑھو. آگے بڑھی اور پھر کہا رک جاؤ. چلتی ہوئی سواری رکی، پردہ اٹھا، امام نے مجمع کو دیکھا اور ایک جملہ کہا جو ہماری مرجعیت کی ریسرچ میں بہت اہم جملہ. یہ بھی سمجھیے کہ جو مرجع ریسرچ کرتا اجتہاد اس کا فاؤنڈیشن اسٹون ہے. امام نے جملہ کل والا دہرانا پڑے. حدیث کے ارشاد فرمائے قال اللہ لا الہ الا اللہ حصنی من داخلہ حصنی امنا من عذاب. اللہ ارشاد فرما رہا لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو انٹر ہو گیا عذاب سے بچ گئے. یہ حدیث ارشاد فرمائی. سواری کا پردہ گرایا، آگے بڑھے، سواری رکوائی، پردہ اٹھایا، ایک مرتبہ چہرہ اکبر باہر نکالا، سارا مجمع متوجہ ہوا. پھر امام نے جملہ کہا لیکن بے شرط و شروط اور پھر پردہ گرایا اور آگے بڑھ گیا. تو ایک تو یہ کہ جو اللہ کہہ رہا اس میں اور امام کے الفاظ میں غیر امام نے دے دیا کہ اللہ کا جو قول ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے ومن دخلہ حصنی امنا من عذابی، وہ اور امام کے الفاظ ملنے نہ پائے. لیکن اس طرح سے سواری چلا کے روک کے اب جو حدیث ارشاد فرمائی یہ ذہنوں میں بیٹھ گئے، ہر ایک کو یاد رہا. عام آدمی ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہ بھائی وہ جو میسج دینا تھا بھول گئے، آدھی بات رہ گئی، آگے جا کے یاد آیا. یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا. کسی سے کچھ کہنا ہے، ملاقات ہوئی، آدھی بات کہی، باقی بات بھول گئے، ذرا آگے بڑھے تو یاد آیا ہے وہ فلاں بات تو رہی. مگر یہ عام آدمی تو نہیں، یہ امام معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم ہے. تو امام کا اس طرح آگے بڑھ کے رک کے حدیث کے میسج کو مکمل کرنا یہ ایک طرح سے وہ انتظام ہے کہ یہ پیغام لوگ بھولنے نہ پائیں. جس طرح کا انتظام غدیر کے میدان میں پیغمبر نے کیا تھا مولا کی ولایت کے لیے، ایسا اہتمام کرو کہ لوگ بھولنے ہی نہ پائیں. یہ آٹھواں امام وہ عقیدے کی بات تھی، یہ عمل کی بات، فرق ہے دونوں. یہ عمل کی بات اور وہ کیا امام نے کہا لیکن بے شرطہا و شروطہا، کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا میرے عذاب سے بچ گیا. اور کل میں نے دوسری حدیث پڑھی تھی حب علی حصنی، اللہ کہہ رہا ہے علی کی محبت جو اس میں داخل ہوا میرے عذاب سے بچ گیا. آٹھواں امام آگے روک کے کہتا ہے لیکن ایسا فری ہینڈ نہیں ہے، لیکن بے شرطہا و شروطہا، لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں، اسے پورا کرو گے تب اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا. اصل وعدے میں اللہ نے کوئی چیز کنڈیشنل نہیں کہی. جبرائیل جو پیغام لے کے آئے اس میں ہے قال اللہ لا الہ الا اللہ حصنی من دخلہ حصنی امنا من عذاب، مکمل بات، اللہ کا پیغام مکمل. لا الہ الا اللہ جو کہے وہ میرے عذاب سے بچ گئے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کنڈیشن ہو. آٹھویں امام نے آگے بڑھ کے رک کے پھر یہ پیغام دیا کہ کوئی آیت اور کوئی حدیث، یہ ہے اجتہاد کی بنیاد، یہ اصول، کوئی آیت اور کوئی حدیث بغیر شرائط کے نہیں ہے. چنانچہ جب کبھی کوئی آیت پڑھو کوئی حدیث پڑھو تو پہلے یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کی اور شرائط اور کنڈیشن کیا بتائی گئی ہیں. حدیث میں بھی اشارہ نہیں ہوگا کہ اس کی کوئی کنڈیشن ہے، وہ تمہیں ڈھونڈنا. آج کل سرچ انجن کے نتیجے میں ایسا تو نہیں آپ نے ایک لفظ گوگل میں ٹائپ کیا اس سے ریلیٹڈ آیتیں آ گئی، شرائط والی آیتیں کو تھوڑی ہیں، اس کو تلاش کرنا پڑے گا، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. وہابیت بھی یہیں پہ دھوکہ کھا رہی ہے یا دنیا کو دھوکہ دے رہی ہے. 18 آیتیں قرآن کی وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت میں کوئی رشتہ کوئی دوستی کچھ نہیں چلے گا، اللہ کی مرضی ہے کوئی شفاعت بھی نہیں چلے. مگر شرط بھی قرآن نے ایک جگہ بتائی کہ ہاں جس کو اللہ اجازت دے.
یہ والی آیت چھپا کے 18 آیتوں سے 21 ثابت کریں. تو اب یہ تو ایک بہت بڑا موضوع بن گیا, میرے اصل موضوع سے بات ہٹ رہی. بس یہ جملہ یاد رکھیے, لیکن بشرطہا و شروطہا. اور یہ جملہ امام نے اس حدیث کے لیے ارشاد فرمایا جو عذاب قبر سے بچنے کا بہترین طریقہ, کل کی مجلس, جو ہر بیماری اور مرض سے صحت یابی کی بہترین دعا, کل کی مجلس. وہ والی حدیث میں امام نے اصول دے دیا کہ کوئی حدیث آئے فوراً اسے عمل نہ کرنا جب تک کہ اس کی کنڈیشن, شرط و شروط نہ دیکھ لینا. اب یہ بات چلی کہاں سے تھی کہ قرآن کریم میں آیا کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے, لیکن کیا انکنڈیشنل رحیم ہے کہ کوئی شرط ہے؟ وہ جو اصول بتایا آٹھویں امام نے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں آیا کہ اللہ رحیم ہے, ہر ایک کے لیے رحیم نہیں. اب یہ کہنے میں یہ بات ذرا بری لگ رہی, بیان کرتے وقت یہ بات جو ہے وہ خود دل نہیں مان رہا کہ اس طرح سے کہو, لیکن جب حکم یہی ہے کہ اللہ رحیم ہے, ہر ایک کے لیے رحیم نہیں. اللہ کی رحیم کی شرط ہے, ایک کنڈیشن ہے, جب تک کہ وہ کنڈیشن فلفل نہیں ہوگی ارحم الراحمین اللہ بھی رحیم نہیں. جو قرآن کہہ رہا ہے, دیکھیے آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ترجمہ کرتا ہوں, قرآن آپ کے پاس ہے, گھر جا کے چیک کر لیجیے. بچے ہوتے تو یہی اسمارٹ فون کے اوپر چیک کر دیتے. بہت تیز ہوتے ہیں بچے اس قسم کی چیزوں کو ڈھونڈنے میں, آپ کو تو ٹائم لگے گا, اتنی دیر میں تو مجلس پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے. آیت 64, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. لا وجدوا اللہ. اے حبیب, اگر یہ گناہگار تیرے پاس آئے, کا کے معنی کہ یہ تیرے پاس آئے اور یہ اللہ سے تو دعا کرے ہی, مگر تو بھی ان کے حق میں دعا کرے. دو باتیں قرآن نے بتائی, رسول کے پاس جانا پڑے گا, رسول کو بائی پاس نہیں کر سکتے ہو. یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ رسول کیا, ایک پوسٹ مین, ایک قاصد وہاں سے خط لے کے آئے, ہمیں پہنچا دیا, کام ختم ہو گیا. نہیں, اگر یہ تیرے پاس آئیں, آنا بھی کافی نہیں, کتنے سارے آئے رسول کے پاس, بیٹھے رہے, جڑ کے بیٹھے رہے, مرنے کے بعد بھی پیغمبر کو نہیں چھوڑتے, ایسے لوگ بھی ہیں. لیکن یہ آنا کافی نہیں ہے, تو ان کے لیے دعا کرنے پر تیار ہو جا. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تب وہ اللہ کو رحیم پائیں گے, تب اللہ کی رحمت ان کو ملے گی. پہلے جب ہم نے قرآن میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمیں لگا اللہ ہر ایک کے لیے رحیم ہے. آیت نے کہا ہر ایک کے لیے رحیم نہیں ہے. جو رسول کے پاس آ کے رسول کو اتنا خوش کرے کہ رسول اس کے لیے دعا کرنے کو تیار ہو, تب وہ دیکھیں گے کہ اللہ رحیم ہے. یعنی اگر وہ نہیں آئے رسول کے پاس یا رسول کو راضی نہیں کیا تو اللہ رحیم نہیں ہے. آیت بالکل واضح, کیونکہ وقت کم ہے مجلس کا اور مجمع بھی خاصا پڑھا لکھا ہے, میں بہت زیادہ زور نہیں دے رہا ہوں اس نقطے کی وضاحت کے لیے, لیکن آیت بہت واضح ہے کہ اللہ رحیم ہے ان دو شرطوں کے ساتھ, ورنہ اللہ رحیم نہیں. تو اللہ نے اپنے نام میں, اپنے لقب میں, اپنی صفت میں, اپنی خصوصیت میں کہ میں رحیم ہوں, رسول کو شریک کیا. خالی شریک نہیں کیا بلکہ اپنی رحمت کو ڈیپینڈنٹ کر دیا رسول کی رحمت پر. رسول تمہارے لیے دعا کرے تو میں اپنی رحمت نازل کروں. اللہ کی رحمت لینے کے لیے پہلے رسول, یہ رسول کی رحمت, اور پہلی رحمت تو یہی مل گئی ہم, اب رسول رحیم. تو رحمت یہ جملہ میں کہہ نہیں رہا ہوں لیکن کہہ بھی رہا ہوں. البتہ اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھ لیجیے خالی بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اس اعتبار سے, اس اینگل سے دیکھیں تو اللہ کی رحمت سے رسول کی رحمت بڑھ گئی. نعوذ باللہ, میرا مقصد یہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ رسول کی رحمت ملے تو اللہ کی رحمت ملے گی, اگر رسول کی رحمت نہیں ملی تو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی. اللہ ہے سورہ قرآن. الحمدللہ, کس بات پہ الحمدللہ؟ کہ قرآن ابھی تک ہمارے یہاں انڈسپیوٹڈ, کوئی کنٹروورسی نہیں. حدیثوں میں جو کتنی کنٹروورسیز آ چکی, میں امنگ اور سینس بات کر رہا ہوں.
مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. ہمارے درمیان کتنے ایسے لوگ کھڑے ہو گئے جو پورے حدیثوں ہی کو مشکوک کو قرار دے چکے ہیں کہ نہیں بھائی حدیثوں پر اطمینان نہیں آ رہا. ابھی تک قرآن کے حوالے سے کوئی ایسا پڑھا لکھا یا سمجھدار اپنی یہ بات کہتا نظر نہیں آ رہا. لیکن پتہ نہیں ہے کتنے عرصے رہے گا اس طرح اپنی ہر چیز کو شک والا بنایا جا رہا. میں ذرا ہٹا موضوع سے واپس آتا ہوں. تو اب کہہ دیا اللہ نے قرآن ایسا جملہ کہا کہ جس سے رسول کی رحمت اللہ کی رحمت سے بڑی ہوتی نظر آ رہی. خالی شریک نہیں کیا اس رسول کی رحمت کو اتنا عظیم کیا. اور رسول کی صاحبان ایمان پہ وہ کیا خاص رحمت, وہ کیا رحمت. اچھا میں پھر جو 21-22 سفر سے مسلسل ہر مجلس میں ایک جملہ کہتا ہوں, آخری امام اور آخری رسول کے حالات کو ملا دیتا ہوں, چاہے بہت مختصر صحیح کیونکہ میرا موضوع آخری امام ہے نہیں, لیکن موقع ملتا ہے تو ایک آج جملہ کہ اب اللہ نے رسول کی رحمت کا ذکر کیا تو رسول کی جو پہلی رحمت قرآن بتا رہا ہے وہ بھی قرآن. یہ وہی رحمت ہے کہ جو آخری امام کی بھی رحمت ہے. ایک سوال لوگ کرتے ہیں نا کہ ایسے امام کا فائدہ کیا جو نظر بھی نہیں آتا, جو ہمارے کانٹیکٹ میں بھی نہیں, اس کی امت پہ اتنے بڑے بڑے مسائب و مظالم گزر جاتے ہیں وہ مدد کے لیے بھی نہیں آتا, اس کے چاہنے والوں میں آپس میں اتنے ڈسپیوٹ اور اختلاف ہوتے رہتے ہیں وہ اسے دور کرنے بھی نہیں آتا. یہ ایک بہت بڑا اعتراض ان مسلمانوں کا ہے جو آج کل بہت بڑھ گئے ہیں, جو آخری امام کے وجود کو نہیں مانتے. تو ایک اعتراض ان کا یہ, اب آخری رسول کی جو پہلی رحمت قرآن بتا رہا, پہلی رحمت وہ بے عین ہی جواب ان لوگوں کے لیے بھی کہ خالی پریزنس, خالی ہونا, چاہے وہ نہ دعا کرے, چاہے نہ وہ سامنے آئے, نہ وہ کانٹیکٹ کرے, نہ وہ پرابلم دور کرائے, کچھ بھی نہ کرے, خالی وجود, یہ خود ایک رحمت ہوگا. اب ہمارے اور آپ کے لیول پر والدین ایسے ہی, خالی والدین کا ہونا وہ ہے ہمارے گھر میں, اتنے بیمار ہیں, اتنے ضعیف ہیں, اتنے بوڑھے کہ وہ تو ہماری کیا مدد کریں گے, آج ہم کو ان کی مدد کرنا پڑ رہی. لیکن ان کا خالی گھر میں ہونا ایک رحمت و برکت, ایک نہیں اتنی ساری روایتیں. کیا شخص تجھے کیا پتا تو نے رحمت کے کتنے بڑے خزانے کو کھو دیا. جب کسی کی ماں کا انتقال ہوتا ہے تو امام کہتے ہیں, اب ذرا دیکھیے نا وہ ماں کر کیا رہی. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے زمین گیر ہو, اپاہج ہو, بستر سے اترنے کی طاقت بھی نہیں ہے. ایک بہو ادھر سے سہارا دے, ایک بیٹی ادھر سے ہاتھ پکڑے, تب وہ اشوب کر کیا ہے. فائدہ کیا ہے اسی ماں کا آج. مثلا اگر کوئی اتنی ہی بدتمیزی سے بات کرے وہ آج ہمیں کیا دے رہی نہیں, اس کا ہونا, خالی ہونا, خالی اس کا اس دنیا میں رہنا, وہ تمہارے لیے برکت لاتا ہے. موضوع بالکل بدل جائے, موضوع بالکل بدل جائے گا, اس لیے میں بہت اپنے آپ پہ کنٹرول کر دوں. تو یہ ہوا ہم میں سے ہر ایک کے انڈیویجول لیول کی بات کہ کبھی کسی چیز کا خالی پریزنس. اور دیکھیں اسی وجہ سے اپنے گھروں میں ہم کتنی ایسی چیزیں رکھتے ہیں, خالی قرآن کا گھر میں رہنا, خالی آیت الکرسی کا گھر کی دیوار پہ ہینگ ہونا. اب یہ تو بہت زیادہ لمبی لمبی باتیں ہو جائیں گی, تو یہ جملہ سمجھا رہا ہوں, کبھی کچھ بھی نہ کرے کوئی, خالی وہاں موجود ہو جائے, یہی اتنی بڑی رحمت و برکت بنتی ہے. اب یہ ہوا ہم میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے گھر کی بات, مگر کائنات کے لیے یہی اسٹیٹس امام کا ہے, کائنات کے لیے یہی اسٹیٹس رسول خدا کا. امام کا خالی ہونا, اب یہ خالی امام کا ہونا نہیں, پھر تو امام کے بہت سارے بینیفٹس ہیں, لیکن میں تو بات کر رہا ہوں, چلے بہت ہی سمپل بات کر کہ امام ہمیں وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے, مگر ماں فائدہ نہیں پہنچاتی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں. وجود فائدے مند ہے. اسی طرح زمانے کے امام کی پریزنس چاہے غیبت میں کیوں نہ ہو. اب اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ میرا موضوع نہیں. ادھر آئیے,
کہ اصل بات جو چلی تھی جہاں سے میں امام پر گیا امام سے میں والدین پر آیا وہ تھی آخری رسول، خالی ان کا وجود۔ قرآن کریم نے پہلا یہ بتایا وما کننا معذبین وانت فیہم، اے رسول یہ دیکھیے وہ جو آیت ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آج ہم آخری لفظ رحیم پر آ چکے ہیں، آج آیت مکمل ہو گئی اور وہ آخری پیغام تھوڑا سا کل کی مجلس میں جا کے یہ اشرا انشاءاللہ کل مکمل ہو جائے گا۔ قرآن کہتا تم ان کے درمیان ہو، خالی ہو اور کچھ نہیں کہا قرآن۔ اس سے پہلے والی آیت میں کیا تھا؟ قرآن نے کہا نہیں، خالی ہونا کافی نہیں ہے، یہ تمہارے پاس آنا کافی نہیں ہے، تم ان کے لیے دعا کرو۔ لیکن جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی اس میں ایسی کوئی بات نہیں، انت فیہم، تم ان کے بیچ میں، تمہارا خالی ہونا ان کو عذاب خدا سے بچا رہا۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کی پہلی قسم تو وہی ہے نا کہ ساری امت اجتماعی عذاب سے بچی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کوئی رسول دعا کر رہے ہیں؟ نہیں، قرآن تو نہیں کہہ رہا کہ کوئی دعا کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا انت فیہم، تیرا خالی ہونا تو ان کے درمیان بیٹھا انہیں عذاب خدا سے بچا رہا۔ شیخ مرتضی انصاری کا ایک واقعہ میں بہت سناتا ہوں، ایک دفعہ اور سن لیجیے۔ اور وہ واقعہ یہ کہ پہلے یہ سمجھیے کہ شیخ مرتضی انصاری ہیں کون؟ آلدو ہم جیسے طالب علموں اور علماء کے درمیان یہ بات ڈسکس ہوتی کہ یہ ٹریجڈی ہے ہماری قوم کی، کہ اب ہم کو سمجھانا پڑتا ہے پہلے کہ شیخ مرتضی ہیں کون اور پھر ان کے واقعے کی باری آتی۔ شیخ مرتضی کو کوئی نہ پہچانے تو سمجھیے پورا نظام اجتہاد کو نہیں پہچانتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ پوری شیعہ تاریخ میں ابی الحسن ابن ابی عقیل عمانی 329 ہجرہ کے عالم کہا جاتا ہے یہ پہلے شیعہ مجتہد تھے۔ عمان کے علاقے سے ایک ہی مرجع گزرا ہے اتنا مشہور، وہاں سے لے کے آج رہبر آغا خامنائی اور مرجع وقت آیت اللہ سیستانی تک یہ جو 1250 سال کی شیعہ تاریخ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ سب سے بڑا مجتہد کون گزرا تو اس کا نام آئے گا شیخ مرتضی انصاری۔ ان کا لقب ہی ہے خاتم الفقہاء والمجتہدین، جیسے آخری امام خاتم الائمہ، آخری نبی ہمارے رسول جن کا بیان کی سلسلے میں خاتم النبیین خاتم المجتہدین ان کو کہا جاتا۔ اجتہاد گویا ان پہ ختم ہو کے رہتے، ختم نہیں ہوا، اتنی عظمت پر پہنچے۔ آج بھی حوزہ علمیہ میں جب کوئی مجتہد بنتا ہے تو سب سے آخری جو کتاب پڑھنا پڑتی ہے وہ شیخ انصاری، اس کے بعد کتاب ختم۔ مجتہد نہیں بنا، اب کتاب ختم، اب کوئی بک نہیں ہے، اب پھر مرجع جو ہے وہ ممبر سے وہ ایک ڈائلاگ، ایک لیکچر، ایک ریسرچ وہ ہوتی ہے، درس خارج جسے کہتے ہیں۔ آخری کتاب شیخ مرتضی انصاری، تاریخ شیعہ کا سب سے بڑا مرجع۔ جب آپ مولا کے روضے میں باب قبلہ کی جانب سے داخل ہوتے ہیں، اب مولا کے حرم میں آپ کس گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ہوٹل کدھر ہے، لیکن اگر آپ باب قبلہ سے داخل وہی باب قبلہ کی جس کی روڈ آگے جا کے آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ لزمہ شیخ اسحاق فیاض وغیرہ مراجع کے گھر کے سامنے سے گزرتی ہے شارع رسول، تو باب قبلہ سے آپ انٹر ہو، مرد انٹر ہو سکتے ہیں، عورتوں کا وہ گیٹ نہیں۔ جیسے ہی آپ گیٹ سے انٹر ہو، جو مین گیٹ ہے جس کے پاس صحن، تو گیٹ کے اندر لیفٹ سائڈ پر شیشے یا گلاس کے پیچھے جو قبر اور تصویر آپ کو نظر آئے گی وہی عظیم مرجع کی۔ روزانہ صبح شام مولا کے حرم میں اسی گیٹ سے جانے والے بھی پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کہاں سے گزر رہے ہیں۔ ان کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے جس کے بعد، اس واقعے کے بعد ان کا اجتہاد وہ اجتہاد بنا کہ پھر ان کے سامنے کسی اور کا نام نہیں لیا گیا۔ ورنہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، پتہ نہیں کہاں سے یہ غلط فہمی ہماری قوم میں آ گئی ہے کہ ایک وقت میں تو ایک ہی مرجع کی تقلید ہونی چاہیے۔ پوری شیعہ تاریخ دیکھ ڈالیے کب ایسا زمانہ گزرا، ہاں صرف شیخ توسی کا زمانہ تھا
ورنہ اس کے علاوہ اور کون سا شیخ طوسی کا 460 ہجرہ، آج سے 1000 سال پہلے صرف ایک زمانہ تھا کہ اتنی عظیم شخصیت کی شیخ طوسی کی کہ ان کے زمانے میں کسی اور کی تقلید نہیں تھی، جنہوں نے نجف کا حوضہ ابنیہ بنایا۔ اس کے علاوہ کوئی دور ایسا نہیں ملے جب کم سے کم 2 مرجع نہ ہو۔ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم تو اس کا مطلب کوئی تھوڑی ہے کہ ہم تاریخ کی حقیقت کو ڈینائی کریں۔ ہر دور میں ایٹ لیسٹ 2 مرجع برابر سے، اور ایک زمانہ شیخ مرتضیٰ کا ہے، یا شیخ طوسی یا ان کے بعد شیخ مرتضیٰ۔ شیخ مرتضیٰ کا زمانہ 1282 ہجرہ ان کا سن وفات، تو تقریباً 150 سال پرانی بات۔ بہت اہم ان کی مرجعیت کیوں بنی، کس واقعے کی وجہ سے میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، لیکن چونکہ آج وقت نہیں تو اسے بہت جلدی شارٹ پڑھوں۔ 2-3 دفعہ پہلے بھی یہ بات آ گئی ہے کہ خدا غارت کرے ان ٹیررسٹ و دہشت گردوں کو، ورنہ اس سے پہلے مراجع سے ملاقات کرنا کتنا آسان تھا۔ ٹھیک ہے، مرجع کی اپنی بہت ساری مصروفیات ہوتی، مگر ایک وقت دن میں ایک ٹائم فکس ہوتا ہے مومنین سے ملاقات کرنا، اور مومنین تو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ مومن ہی وہاں جاتے ہیں، ورنہ وہ تو کھلا کمرہ ہے، جس کا دل چاہے ملاقات کے لیے آ جائے۔ نہ اتنا سیکورٹی کا مسئلہ تھا، نہ اتنا سیفٹی کا تھا، نہ اتنا خطرے کا تھا، یعنی اوور آل پوری دنیا ہی کی یہ حالت ہے۔ لوگوں کو وہ زمانہ بھی یاد ہوگا، ٹہلتے ہوئے ایئرپورٹ میں وہاں تک پہنچ جاتے تھے، رن وے پہ جہاز کھڑا ہوا، نہ جانا ہے نہ آنا ہے، خالی دیکھنا۔ اب پیسنجر کے لیے جانا مطلب یہ تو پوری تو مرجع کا گھر کھلا، ایک ٹائم ضرور ہے، جس کا دل چاہے چلا جائے، جس طرح چاہے زیارت کرے، ملاقات کرے، ہاتھ ملائے، بوسہ دے، مسئلہ پوچھے۔ اور یہ مرحوم آغا خوئی تک نجف میں یہ ماحول رہا، آغا محسن حکیم آغا خوئی۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری بھی 150 سال پہلے ہیں جب اتنا ٹیررزم وغیرہ کا مسئلہ نہیں، ملاقات کا وقت بھرا ہوا ہے مجمع سے وہ کمرہ بھرا ہوا، اتنے میں ایک شخص آیا۔ اچھا، وہاں پہ لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، جاتے ہیں اور آتے ہیں، اور زیادہ تر زائرین ہوتے ہیں۔ عراق کے مومنین کی ایک خصوصیت آپ نے دیکھی ہو، ابھی جو لوگ کربلا کی زیارت بھی کر کے آئے کہ وہ باہر سے آنے والوں کو ترجیح دیتے ہیں، چنانچہ وہ زیارت بھی کریں گے تو ایک دم زری کے قریب نہیں جائیں گے، دور سے زری نظر آئی، انہوں نے ہاتھ سے بوسہ دیا، چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ اس لیے نہیں کہ ان کو زری سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، جو باہر سے زیارت کرنے آئے ہیں بیچارے، اتنی زحمت اٹھا کے ان کا حق پہلے۔ تو مرجع کے بعد بھی کہ بھائی ہم تو یہیں رہتے ہیں کہ پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، زائرین کا حق پہلے ہے، تو زائرین زیادہ جاتے ہیں تو آنا جانا، نئے نئے لوگ آتے ہیں، نئے نئے لوگ جاتے ہیں، تو ایک آدمی داخل ہوا، مگر یہ آنے والے کی پرسنالٹی کچھ اتنی گریسفل پرسنالٹی کہ خود بخود سارا مجمع ایک قسم کا پریشر آ گیا، اور لوگوں نے اس کو راستہ دیا، وہ بھی سیدھا آگے بڑھ کے شیخ کے سامنے بیٹھ گیا، شیخ ہے ان کے سامنے، اور کہا کہ اے شیخ، میں ایک فقہی مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ اب پوچھو، مرجع خود جواب دیتے تھے اس زمانے۔ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت، شادی شدہ عورت، اس کا شوہر عذاب خدا نازل ہوا، مسخ ہو گیا، مسخ۔ عذاب خدا کی قصے میں کیا کہیں گے؟ ٹرانسفارمیشن کہیں گے کہ کیا کہیں گے؟ کہ اللہ کا عذاب آتا ہے، انسان جانور بن جاتا، انسان پتھر بن جاتا، یہ عذاب خدا کی قصے میں۔ مولا نے جو داڑھی منڈوانے والوں کا عذاب بتایا تو اس دکاندار کو کوڑے مار کے بتایا نا، جو بغیر چھلکے کی مچھلی بیچ رہا، کہ کیا حرام چیز بیچ رہے والی کے زمانے میں، اور حرام کاروبار۔ تو مولا یہ حرام کیوں ہے؟ کہ یہ قوم تھی جو داڑھی شیو کرتی تھی، اللہ نے عذاب بھیجا، یہ مچھلی بن گئی، وہ مچھلی ختم ہو گئی، لیکن اس کی شکل میں اللہ نے وہ عذاب کی حد سے۔ بلکہ یہاں تو خود قرآن کونو قردۃ خاسئین واضح آیت ہے قرآن کی، حدیث میں تو پھر بھی لوگ 3 میخ نکال دیتے ہیں۔ قرآن ہم نے بنی اسرائیل کے گروہ سے کہا بندر بن جا، وہ بندر بن گئے، یہ عذاب کی حد سے۔ یا یہ کہ پتھر بنا دیتا ہے اللہ۔ آج بھی مکے کی زیارات کے لسٹ میں اب تک لکھا ممسوخہ کی زیارت کیجئے، ممسوخہ،
یہ غار ثور ہجرت کی رات ہے نا، آج ہی کی رات رسول اللہ غار ثور میں داخل، اس کے قریب ایک پتھر تھا، بالکل ایک عورت کی شکل. یہ وہ عورت تھی جس نے کافروں کو بتانا چاہا کہ رسول یہاں چھپے ہوئے ہیں، اشارہ کرنا چاہ رہی تھی کہ عذاب آیا، پتھر کی بنی. اور 1985 تک وہ وہاں پہ تھی. پھر شرک بدعت لوگ زیارت کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ کہہ کے اسے توڑ کے گرا دیا گیا. لیکن اس انٹرنیٹ پہ بھی جائیے تو زیارت کے لسٹ میں اس کا نام موجود، اس زیارت کا نام. وہ ایک عورت. اب میں تو جو کہ خود دیکھے ہوئے ہوں تو لوگوں کو بتاتا بھی. اچھا کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ مولانا ذرا وہ طریقہ بتا دیجیے ہماری عورتیں بھی پتھر کی بن جائے، بہت بولتی. میں نے کہا بعد میں پچھتائیں گے، پتھر کی بن تو سکتی ہے لیکن پتھر کو دوبارہ عورت بنانے کا آرٹ اور ہنر ہمارے پاس نہیں. خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ عذاب خدا کی ایک قسم. تو آ کے سوال کیا کہ ایک شادی شدہ عورت ہے اور اس کے شوہر پہ عذاب خدا آیا، وہ مسخ ہو گئی. اب بتائیے کہ بیوی کی کیا ذمہ داری؟ ایک بہت ہی سیریس قسم کا فقہی مسئلہ. اب مرد عالی قدر سے پوچھا جا رہا. شیخ مرتضیٰ نے جواب میں کہا کہ اول تو آپ کا سوال انکمپلیٹ ہے اور دوسرا یہ کہ سوال غلط ہے. کہ انکمپلیٹ کا لفظ نویں امام نے بھی مامون کے دربار میں یحییٰ ابن اقسم سے پوچھا تھا نا، جب اس نے کہا کہ فرزند رسول یہ بتائیے اگر حالت احرام میں کسی نے شکار کر لی، تو امام نے یہی جملہ کہا تیرا سوال انکمپلیٹ ہے، پہلے سوال کرنا سیکھ کے آپ پھر سوال کر. آپ آدمی سے نہیں کہیں گے، لیکن جو اپنے آپ کو اتنا خرم خان سمجھتا ہو، اس کی انگریزی مجھے نہیں آتی خرم خان کی، تو خیر جو اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھتا ہو اس سے تو کہیں گے. لیکن یہاں تو شیخ نے بالکل نارمل انداز میں کہ سوال انکمپلیٹ بھی ہے، غلط بھی ہے. وہ آدمی مسکرائے، نہ اس نے غصہ کیا، نہ اس نے اس کو پرسنلی لیا، نہ اس کے فیلنگ ہرٹ ہوئے، نہ اس نے اپنی توہین محسوس کی. مسکرا. کہا اچھا پہلے یہ بتا کہ سوال انکمپلیٹ کیسے؟ کہا یہ بتا کہ مسخ عذاب آیا. مسخ کی دو قسمیں، اللہ کبھی پتھر بناتا ہے کبھی جانور بناتا. ہمارے یہاں 19 جانوروں کی ایک لسٹ ہے جو اصل میں کوئی قوم تھی جن پہ عذاب آیا. خرگوش پہلے کیا تھا اور ہاتھی پہلے کیا تھا، اور یہ بہت معتبر حدیث ہے، یعنی کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے. مراجع آج تک اس پہ فتویٰ دیتے. کیا فتویٰ دیتے؟ امام سے حلال و حرام گوشت کے بارے میں پوچھا گیا. امام نے کہا جتنے ممسوخات جانور ہیں ان کا گوشت قیامت تک کے لیے حرام. مولا وہ کون سے جانور ہیں؟ تو 19 جانوروں کے نام بتا. شیر، چیتا، لومڑی، خرگوش، ہاتھی، اور جو ابھی بات آ گئی بغیر چھلکے کی مچھلی. اور بھی ہیں لیکن ٹائم اور موضوع بھی نہیں. تو کہا کہ عذاب خدا جو تو نے کہا مسخ ہو گیا شوہر، دو قسمیں، یا تو جانور بنا ہوگا یا پتھر بنا ہوگا. تو پہلے واضح کر کیونکہ دونوں کا فتویٰ الگ الگ ہے، دونوں کا حکم الگ الگ ہے. سوال انکمپلیٹ. اس نے مسکرا کے کہا یا شیخ اچھا چلے دونوں کا مسئلہ بتا دیجیے. کہا کہ اگر وہ پتھر بنا تو مطلب یہ کہ اس کے اندر زندگی نہیں رہی. پتھر الحجر کالجامد، میت کل میت حدیث ہے، پتھر میت کی طرح زندگی نہیں ہے. تو اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اسے 4 مہینے 10 دن عدت رکھنا ہوتی ہے. تو یہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت رکھے اور پھر یہ آزاد دوسرا نکاح کرے. اور اگر جانور بنا ہے تو اس کا مطلب زندگی ہے، عقل نہیں رہی. انسان اور جانور میں فرق عقل کا. تو اگر کسی عورت کا شوہر پاگل ہو گئے، چاہے اسی نے اس کو پاگل کیا ہو، لیکن بہرحال اگر پاگل ہو گئے تو کیا مسئلہ کہ وہ مرکے سے کانٹیکٹ کر کے طلاق لے گی اور 3 مہینے عدت. 2 عدت ہے ہمارے یہاں، ویٹنگ پیریڈ، ایک طلاق اور ایک وفات. ایک 4 مہینے 10 دن ہے، ایک لیس دین 3 منتھ. تو اگر جانور بنا ہے تو 3 مہینے سے کم عدت رکھے اور آزاد دوسری شادی کرے. پتھر بنا ہے تو گویا مر گیا ہے 4 مہینے 10 دن. اس آدمی نے مسکرا کے کہا اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ سوال انکمپلیٹ کیوں تھا، اب یہ بتائیے یہ سوال غلط کیوں ہے. بھائی کیا غلطی ہے سوال میں؟ ایک عورت ہے، اس کے شوہر پہ عذاب آیا، کیا غلطی؟ کہا غلطی یہ ہے کہ یہ سوال
آدم کا امتی پوچھ سکتا ہے، نوح کا امتی پوچھ سکتا ہے، ابراہیم کا امتی پوچھ سکتا ہے، موسیٰ کا امتی پوچھ سکتا ہے، عیسیٰ کا امتی پوچھ سکتا ہے، لیکن ہمارے رسول کے آنے کے بعد اب کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا۔ قرآن نے کہا کہ اے حبیب تم آ گئے ان کے بیچ میں، تمہارے آنے کے بعد اب یہ عذاب کبھی بھی انسانوں پہ نہیں آئے گا۔ آج تک پاسبل ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی شیخ نے یہ کہا، اس نے مسکرا کے کہا یا شیخ انتا مجتہد حقا، میں گواہی دیتا ہوں تو واقعاً ایک سچا مجتہد ہے۔ اب یہ جملہ تھا، ابھی تک تو ایک سوال کرنے والا مرجع سے ایک فقہی مسئلہ پوچھ رہا، تو اب لوگوں کا اتنا انٹرسٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ دن بھر مرجع کے بعد لوگ آ کے سوال پوچھتے ہیں۔ جب یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو مجتہد ہے، یہ کون سا آپ نکل گئے جو آگے سیستانی کو آگے سرٹیفکیٹ دے کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ مجتہد؟ جو رہبر آگے خامنائی کو آگے سرٹیفکیٹ دے، یہ کون سا نکل گئے؟ یہ تو ان سے بڑا ہوگا تبھی تو کہے گا نا۔ لوگوں نے چونک کے دیکھا، ایک نہیں 500 آنکھیں وہاں پہ ہیں، کہہ رہی وہ آدمی غائب ہو گیا۔ غائب ہونا تو ایک ہی کی خصوصیت ہے، ہر ایک سمجھ گیا کہ امام زمانہ نے آ کے شیخ انصاری کے اجتہاد، شیخ مرتضیٰ انصاری تاریخ شیعت کے ان گنے چنے مراجع میں سے، باقی مراجع کو مرجعیت کی سند ان کے استاد دیتے ہیں، حوزہ علمیہ دیتا ہے، ایکسپرٹ لوگ دیتے ہیں۔ شیخ کو مرجعیت خود امام زمانہ نے آ کے دی، یہ شیخ۔ مگر شیخ کا جو اصل جواب تھا وہی تو ہمارا موضوع ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ حبیب صاحبان ایمان کے لیے رحمت ہے۔ پہلی رحمت تو اس کی یہی ہے کہ اس کا آ کے اس دنیا میں زندگی گزارنا، وما كنا معذبین وانت فیہم، وہ عذاب اللہ نے ختم کر دیا۔ عذاب کی لسٹ میں سے اللہ نے وہ عذاب ڈیلیٹ کر دیا جو ہر نبی کی امت میں آیا۔ ہمارے نبی کی امت میں یہ عذاب نہیں آئے گا، کیوں؟ ہمارے کسی کارنامے کی وجہ سے نہیں، ہماری کسی عبادت کی وجہ سے نہیں، ہمارے کسی تقوی کی وجہ سے نہیں، صرف اس لیے کہ اپنا حبیب بھیجا، ہمارے درمیان رسول آ گئے، اس کی وجہ سے یہ عذاب ختم ہوا۔ ورنہ باقی لائٹ پور میں کہوں، جنرلائز نہیں کر رہا ہوں، ذرا سا مذاق کا انداز ہے، اس کو سیریس مت لیجیے گا۔ ورنہ جو پیچھے کے، ماقبل کے، ماضی کے، گزشتہ پاس انبیاء، ان کی قوموں پہ عذاب آتا ہے جس وجہ سے آج ملائیے، کیا وہی ساری حرکتیں ہم میں سے بھی بہت سے لوگ نہیں کر رہے؟ بھائی قوم نوح پہ عذاب، قوم ابراہیم، اللہ کوئی خوشی سے عذاب دیتا؟ 3 وارننگ آتی ہے، جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تب عذاب آتا ہے، مگر جن حرکتوں سے آتا وہ تو آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ آج امت مسلمہ بھی کہیں پانی میں ڈوبتی نظر آئے، کہیں آگ میں جلتی نظر آئے، کہیں پہاڑ ٹوٹ کے گرے، کہیں زمین میں غرق ہو جائے، امت مسلمہ جہاں رہتی ہے وہاں پہ انسان نظر نہ آئے، کہیں پہ شیر گھومتے نظر آئے، کہیں پہ لومڑیاں ٹہلتی ہوئی نظر آئے، کہیں پہ خرگوش چھلانگ لگاتے ہوئے نظر آئے، کہیں پہ بے چھلکے کی مچھلیاں سمندر میں تیرتی نظر آئے۔ وہ ساری چیزیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور امام نے اپنے ایک صحابی کو دوران حج دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اب دیکھ، پتا چلا حاجی تو بہت کم ہے، جانور زیادہ حقدار ہیں اس عذاب کے، پھر کیوں نہیں آ رہا؟ صرف رسول کی وجہ سے۔ یہ رحمت رسول کی وہ رحمت ہے جو ہے صاحبان ایمان کے لیے، بالمومنین رؤوف الرحیم، لیکن صاحب ایمان کی وجہ سے، اس کی برکت سے ساری دنیا اس رحمت رسول سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں، یعنی ایک ہی چیز ہے، اس کے دونوں پہلو یہ روایتوں میں آیا ہے، چاہے آپ کی سمجھ میں بات آئے کہ چاہے نہ۔ وہ یہ کہ بعض نیکیاں ایسی ہوتی، بعض نیکیاں، اور یہ میرا پورا ایک الگ سے اشرا، کون سی نیکیاں ایسی ہوتی جو اتنا زیادہ بینیفٹ لے کے آتی۔ دیکھیں نیکی کا ایک تو ثواب ہے کہ آخرت میں آپ کو جنت ملے اور اللہ کی رضا، ایک نیکی کے بینیفٹ، صدقے کا ایک ثواب ہے، بینیفٹ بھی ہے کہ موت کو ٹالتا، یہ بینیفٹ کا آخرت سے تعلق نہیں ہے، وہ تو ثواب الگ چیز ہے۔ بینیفٹ ہوتے ہیں نیکیوں کے، بعض نیکیوں کے بینیفٹ اتنے زیادہ کہ جہاں پہ وہ نیکی کی جاتی، جس نے کی ہے خالی وہ نہیں، اطراف میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کو وہ بینیفٹ مل جاتا۔ جیسے اگر کوئی صاحب کہیں پہ
فریشنر لا کے ایک مرتبہ اسپرے کریں تو جن صاحب کو خواہش تھی وہاں اسپرے خالی ان کی ناک میں خوشبو نہیں جائے گی، اطراف میں جتنے لوگ بیٹھے سب کی ناک میں یہ خوشبو چلی جائے گی۔ یہ بینیفٹ ہے کچھ نیکیاں۔ مثلا اللہ کے رسول کے پاس مسجد النبوی، حتی الامکان میری کوشش کہ واقعات بھی رسول ہی کی سیرت کے ہوں، اللہ کے رسول کے پاس مسجد النبوی، ایک صحابی جو سفر میں گئے ہوئے تھے، سفر ٹریولنگ، گھبرائے داخل، یا رسول اللہ سلام علیکم السلام، ارے تم تو سفر میں تھے، کب آئے؟ کہا یا رسول اللہ ابھی آیا، گھر بھی نہیں گیا، بہت گھبرائے نظر آ رہے۔ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ کل رات جو میرے سفر کی آخری رات تھی، پہلے زمانے کے تو سفر لمبے ہوتے، تو کل رات جو آخری رات تھی جہاں میں ٹھہرا، پھر اگلے دن مسجد مدینے میں انٹر ہونا، وہاں پہ میں درخت کے نیچے اسٹے کیا، میں نے نماز مغربین پڑھی، کھانا وغیرہ کھایا، اور میری ہیبٹ ہے کہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہوں، سورہ نمبر 67 پارہ نمبر 29 پارہ تو شروع ہی سورہ ملک سے، تبارک الذی بیدہ الملک، میں نے تلاوت، جیسے ہی میں تلاوت کر کے بیٹھا میرے کان میں ایک آواز آئی، اے شخص تیرا انتہائی شکریہ، تو نے مجھے اتنے 100 سالوں کے عذاب سے بچا لیا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا، یہ آواز کس کی؟ میں تو ڈر گیا، میں تو گھبرا گیا، یا رسول اللہ مجھ سے وہاں ٹھہرا نہ گیا، رات کو مجھے آرام کرنا تھا، میں رات کو بھی ٹریولنگ کر کے سیدھا مسجد میں آیا۔ اچھا مدینے کے قریب آج بھی ایک جگہ ہے جس کا نام ہے وادی جن، اب تو بہت مشہور ہو گئی، جنوں کی وادی، اگرچہ وہاں پہ کوئی ایسا جیولوجی کا فینومینا ہے لیکن لوگ اس کو جنوں سے ملاتے ہیں کہ وہاں پہ آپ جائیے گا تو آپ اپنی گاڑی چھوڑ دیجیے گا پہاڑی کے قریب، وہ خود ہی اوپر چڑھے گی، آپ گاڑی میں بریک بھی لگانا چاہیں تو وہ نہیں رکے گی، اور کئی جگہ گاڑی خود بخود ریورس میں چلنے لگتی ہے، کچھ نہیں کر وادی جن، یوٹیوب میں جا کے وادی جن آپ ٹائپ کریں تو وہ پوری اس کی ڈاکومنٹری بھی آ جائے گی۔ مدینے کے قریب 20 کلومیٹر 40-50 کلومیٹر یہ ایک وادی، تو جنوں کا علاقہ بھی یہی، تو وہ آدمی بہت گھبرایا آ رہا ہے کہ آواز کس کی تھی، کوئی جن تھا کہ کیا؟ پیغمبر مسکرا کے کہتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو نے ابھی کہا کہ سورہ ملک کی تلاوت کی، سورہ ملک الفاظ میرے ہیں، مفہوم رسول کا ہے کیونکہ وقت نہیں، سورہ ملک رحمت خدا کا اسپرے، جہاں پہ سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے تلاوت کرنے والے کو تو بینیفٹ ملتا ہی ہے، چاروں طرف اتنی رحمت خدا پھیل جاتی ہے، یہاں پر ایک ایسا آدمی دفن ہے جو 200 سال پہلے مرا، عذاب خدا کا حقدار ہے، عذاب مل بھی رہا تھا 200 سال سے، تو نے جو سورہ ملک کی تلاوت کی تو اتنی رحمت پھیلی کہ جو سامنے ہے وہ بھی شریک ہو گئے، جو قبر کے اندر ہے وہ بھی اس میں شریک ہو گئے، اس لیے وہ تیرا شکریہ ادا کر رہا۔ یہ نیکیوں کا ایک سلسلہ ہے، 10 15 20 نیکیاں تو ہیں کہ جس پہ میرا آدھا اشرا ہے، وہ نیکیاں جو رحمت پھیلاتی ہے، اسپرے ہے، جو وہ نیکی کر رہا ہے خالی اس کو بینیفٹ نہیں ملے گا، اطراف میں سب لوگوں کو۔ اسی طرح کچھ گناہ آدھا اشرا میں نے اسی لیے کہا کہ آدھا اشرا نیکیاں پڑھتا ہوں، آدھا اشرا گناہ، بھئی ایک آدمی نے گناہ کیا اس کے نقصانات اس کو ملے، لیکن کچھ گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ جو آدمی یہ گناہ کرے گا اس کے تو اثرات پھیلیں گے تو اطراف میں وہ لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے جن بیچاروں کا اس گناہ سے کوئی تعلق نہیں، جیسے بہت ساری بیماریاں، اب یہاں ڈاکٹر حضرات ہیں تو ان سے معذرت کے ساتھ اگر کوئی غلط بات کہی میں نے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تو بعد میں کریکشن کر دیجیے گا، اور وہ یہ کہ کچھ بیماریاں ہیں اس کے وائرس پھیلتے ہیں، لگتے ہیں دوسرے کو، بیماری ہم کو ہے، حج میں تو مصیبت آ جاتی ہے، ایک آدمی کو فلو ہوتا ہے 150 کا قافلہ فلو میں مبتلا، اب ایک سوال لوگ کرنے والے میں اس کا ایڈوانس جواب دے رہا ہوں، بھائی دوسروں کا کیا قصور؟ اے خدا تو نے کیا سسٹم بنایا، جس کی بیماری ہے خالی بیماری وہاں تک رہے، وہاں تک کیوں پہنچ گئی؟ ہر جگہ یہ قصور کا لفظ نہیں چلتا، اس کا تعلق آخرت سے ہے، تو کچھ گناہ ایسے کہ گناہگار کے گناہ کے جو نقصانات ہیں، عذاب میں، عذاب صرف گناہگار کو ملے گا آخرت، لیکن ہر گناہ کے اپنے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ،
وہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. اب کہیے تو میں آپ کو وہ مثال اشارتاً بتا. پیغمبر سے جب اعتراض یہ ہوا کہ یا رسول اللہ گناہ جس نے کیا سب کچھ اس پر آنا چاہیے, جس بیچارے نے گناہ ہی نہیں کیا اس پہ کیوں آ رہا؟ کہا کشتی میں اگر ایک آدمی سوراخ کرنے لگے تو خالی وہ نہیں ڈوبے گا, جب کشتی ڈوبے گی تو وہ سب بھی ڈوب جائیں گے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. یعنی جنہوں نے کشتی میں سوراخ نہیں کیا بہت سو کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ فلاں آدمی اپنی سیٹ کے اوپر کشتی میں سوراخ کر رہا ہے, لیکن جب کشتی ڈوبے تو گناہ کی بھی ایسی مثال ہے. وہ ہر گناہ ایسا نہیں, کچھ گناہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے, اردو کا ایک محاورہ. سورہ انفال کی آیت وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. اے صاحبان ایمان اس فتنے سے بچو, جب وہ آئے گا تو خالی ظالم اس کی لپیٹ میں نہیں آئیں گے, ظالم مظلوم سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. اب آپ کے ذہن میں سوالات بہت آ رہے ہوں گے, میں نے ایک تو بہت ہی معمولی سی مثالیں دے دی کیونکہ وقت بھی نہیں ہے, اور ہو سکتا کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہو بھی نہیں تو میں بلا وجہ اپنی اتنی محنتیں لگا کے وقت کیوں ضائع کروں. کچھ گناہ بھی ایسا گناہ جب کوئی کرتا ہے نا تو اللہ کے رسول اس سے کہتے ہیں کہ یہاں سے چلی, یہاں سے چلے جا یا چلی جا, تیرا گناہ ایسا ہے کہ خالی تو نہیں اس کی لپیٹ میں دوسرے بے گناہ بھی آ سکتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک اسٹائل ہے نصیحت کا, تاکہ وہ اپنے گناہ کی زیادہ شدت کے ساتھ توبہ کرے. بہت ہی مشہور ہو گیا سیرت رسول کے اندر رہ کر رحمت رسول کو بتا رہا ہوں. چنانچہ شہید دستغیب شیرازی نے ایک کتاب ایسی لکھی جو ایک قسم کا ریفرنس ورک ہے, گناہان کبیرہ, میجر سن کے نام سے انگلش ترجمہ بھی ہوا. جتنے بڑے بڑے گناہ وہ سب انہوں نے 1 2 3 کر کے تقریباً 70 ایک جگہ پہ جمع کی. اس کتاب کا اسٹائل کیا ہے, اس میں کوئی لمبی چوڑی بحثیں نہیں. فلاں گناہ کیسے پتا چلا گناہ ہے, قرآن کی کتنی آیتیں اس کے بارے میں, معصوم کی کتنی حدیثیں اس کے بارے میں, پھر مجتہدین کا فتویٰ اس گناہ کے بارے میں کیا. بس یہ اسٹائل, قرآن حدیث مجتہدین کے فتوے. مثلا گانا بجانا حرام, اب یہ اس میں ہے ایک گناہ. پہلے قرآن کی وہ آیتیں ہوں گی جس میں گانے بجانے کا تذکرہ, پھر امام کی وہ حدیثیں ہوں گی, اور پھر اس کے بعد گانا کسے کہتے ہیں مجتہدین کی کچھ وضاحتیں ہوں. تو وہ لوگ جو بہت سارے گناہوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ آخر اس کی دلیل کیا, تو بہتر یہ ہے کہ وہ کتاب خرید کے گھر میں رکھ لیں. ویسے تو آن لائن بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے گی, آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں یا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو بہت ہی سمپل طریقے سے یہ آیتیں ہیں, اتنی حدیثیں ہیں, یہ وضاحت ہے. کیونکہ گانا حرام ہے, اس میں یہ بہت اہم. گانا کہتے کسے, کیا ہر اچھی آواز گانا, تو وہ پھر وضاحت ہے. تو اس میں یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ہے جادو کے چیپٹر, گناہان کبیرہ, شرک, رحمت خدا سے مایوسی, قتل, والدین کو اذیت پہنچانا. اس میں داڑھی کا چیپٹر نہیں ملے گا کیونکہ داڑھی بہرحال گناہ صغیرہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. اس کا موضوع ہے گناہ کبیرہ. بے حجابی ملے گی, جوا ملے گا, جادو. جادو یہ ہے کہ جب پیغمبر نے جادو حرام ہونے کا ذکر کئی بار کیا, خبر پھیلی, the end justifies the mean, یا mean should be just and end should be just. یہ ایک نظریہ, دو نظریات ہیں جو دنیا میں چل رہے ہیں. ایک نظریہ کمیونزم کا تھا, نیت آپ کی نیک ہونا چاہیے, فلاں اچھا کام کرنا, اب اس کے لیے اگر کوئی گناہ حرام ظلم بھی کرنا پڑے تو چل جائے, نیت ہماری نیک. دا اینڈ, یہ اختتام کیا ہے, یہ جسٹیفائی کرے گا جو طریقے آپ نے لیے. اگر 10 آدمیوں کو قتل بھی کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کی نیت نیک. اور اسلام کہتا نہیں, دا اینڈ شوڈ بی جسٹ اینڈ دا مینس شوڈ بی جسٹ. نیت بھی ٹھیک ہونا چاہیے, طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اب مثلا اب میں بہت سمپل مثال دے رہا ہوں, گھڑی کی سوئیاں دیکھ, ہمیں وضو کرنا,
پانی نہیں مل رہا، مومن کی کسٹڈی میں ہم نے چھینا اور وضو کیا، نیت نیک تھی، کہا ٹھیک وہ پانی چھیننا جائز ہو جائے. لیکن اسلام کہے گا کہ نہیں، پانی بھی حلال طریقے سے ہو، نیت بھی وضو کی ہو، تب کیا کہ عمل ٹھیک ہے. میں نے بہت ہی سمپل سی مثال دی. تو اب یہ کہ عورت آئی، کہا یا رسول اللہ کہ جو آپ نے کئی بار کہا کہ جادو حرام جادو حرام، تو اگر کسی کی نیت نیک ہو، وہ نیک نیتی سے جادو کرا. پیغمبر نے کہا مثلا کہا کہ میرا شوہر شادی ہوئی، بیوی کے کچھ حق ہیں نا. کل اگر بات ہو رہی تھی کہ بیوی کی کچھ ڈیوٹیز ہیں تو اس کے کچھ رائٹس بھی ہیں، کچھ اس کے حق ہیں نا، وہ حق ادا نہیں کرتا. مثلا انڈیا پاکستان کا عام مسئلہ مینٹیننس نہیں دے رہا ہے نانو نفع، اور اتنا ٹائم بھی نہیں دے رہا. تو میں نے صرف اس لیے جادو کرایا اپنے شوہر پر تاکہ وہ میرا حق ادا کرے اور مجھ سے محبت کرنے لگے. کوئی آلتو پالتو کو جادو نہیں کروایا. اب دیکھیں اس کو میں بہت ہی اسپائسی کر کے بھی بتا سکتا ہوں، لیکن ٹائم گھڑی کی سوئیاں. بہرحال میں نے صرف اپنے اس شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جس پر میرا شرعی حق ہے. یہ بہت ہوتا ہے پاکستان میں ایسے بھی جادو عام طور پہ ہوتے ہیں، کسی کا گھر پھڑوانے کے لیے، کسی کے بزنس کو فیل کرانے کے لیے، کسی کے یہاں اولاد نہ ہونے پائے، کسی کو صحت نہ ملنے پائے، لیکن نیک مقصد کے لیے بھی ہو. یہ ہمارا نیک مقصد. مجھے یاد ہے 76 میں کیونکہ خارگر کے کچھ لوگ بیٹھے، خاتون نے سوال کیا مولانا میں نے 5 روپے کا کالا الو خرید کے اپنے شوہر کو کھلایا. میں نے کہا 5 روپے لکھنے کی کیا ضرورت، خالی اتنا بھی لکھ سکتے تھے کہ میں نے کالے الو کا گوشت اپنے شوہر کو کھلایا. دوبارہ سوال ایسا آیا، پاکستان میں بہت مشہور ہے کہ الو کا گوشت کھلا دو تو وہ بھی الو بن جائے، لیکن یہاں کتنی عقل مندی والا جانور مانا جاتا. تو اب یہ بہت عورتوں کے درمیان بہت چیز مشہور ہے. تو یا رسول اللہ صرف اس نیت کے ساتھ. پیغمبر نے کہا کیوں نہیں، اس کام کے لیے جادو کو استعمال کیا، دور ہو جائے یہاں سے، تیرا گناہ تو اتنا بڑا ہے کہ ابھی عذاب آ سکتا ہے تو دوسرے لوگ بھی اس کے لپیٹ میں آ جائیں. شہید سے غیب شیرازی نے یہ روایت لکھی، اور لکھی کہاں سے؟ کتاب الصافی نہیں، صافی نہیں، وافی، الوافی فی شرح کافی، اصول کافی کی تو سب سے مشہور شرح. اس سے کہا کہ چلی جائے یہاں سے، گناہ ایسا ہے کہ اس کے اثرات، جیسے ایک آدمی کو فلو ہو تو 10 کو فلو ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں چلے جاؤ یہاں سے، وہ چلی. پیغمبر کو اطلاع دی کسی، یا رسول اللہ آپ کی بات کا اس پہ اتنا اثر ہو، اور مقصد پیغمبر کے یہی کہ وہ رو رہی ہے، توبہ کر رہی ہے، مصلی بچھا کے دعائیں توبہ اور نماز توبہ پڑھ رہی ہے، حتیٰ اس نے اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دی. وہ جو بونیاں آتی ہیں ٹاٹ کی، اس میں ایک سوراخ کر کے وہ اسی کو اپنا لباس بنا دیا کہ جب میرے گناہ کی معافی کا پیغام حبیب کے ذریعے، رسول کے ذریعے آئے گا. پیغمبر نے کئی حالت میں وہ مر بھی جائے تو اس کا گناہ معاف نہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن پیغمبر کی خاصیت بتا رہا. یہ واقعہ مومنہ، پیغمبر نے یہ جملہ کہا کافی نہیں ہے، اس حالت میں مر جائے تو بخشی نہیں جائے گی. توبہ کر رہی ہے، رو رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، توبہ کی نمازیں. اب یہ کہ آخر کیوں؟ اب اس حدیث کی تشریح، جادو دوسرے پر کروایا، اور جو گناہ دوسرے کے بارے میں ہو جب تک کہ اس سے بھی معافی نہیں مانگیں گے اللہ گناہ معاف نہیں کرتا. جو اپنا گناہ ہو، مثلا ہم نے بہت شرابیں پی، اللہ سے توبہ کی معاف. ایک عورت بہت بے حجاب گھومی تو حجاب کر لیا، گناہ معاف. ایک آدمی نے داڑھی نہیں رکھی، داڑھی رکھ لی، گناہ معاف. لیکن کسی کی غیبت کی، کسی کا مال لوٹا، کسی پہ جادو کروایا. اب یہ جو دوسرے کو نقصان پہنچایا، جب تک کہ اس سے بھی معافی نہ مانگی جائے اس وقت تک گناہ معاف نہیں ہوتا. تو یہ بات اس لیے آ گئی کہ ہماری پہلی مجلس اب کل آخری مجلس. موضوع کہا جا رہا تھا پہلی مجلس میں کہ کرخربین کا مقصد ہے کہ علم اور جہالت، یہ کنپیریزن تھا. توبہ کے لیے بھی علم ہونا چاہیے. یہ بیچاری اتنی پکی توبہ کر رہی ہے لیکن علم نہیں تھا تو غلط توبہ کر رہی ہے، جس سے اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا. لیکن یہ اپنی جگہ بات یہ آئی تھی کہ نیکیاں بہت ساری ایسی کہ اس کے اثرات پھیلتے ہیں، گناہ ایسے ہیں کہ اس کے اثرات پھیلتے ہیں. لیکن یہ حبیب کے اس دنیا میں آنے کا طفیل،
کہ وہ سارے گناہ بھی ہم کرتے ہیں پھر بھی عذاب نہیں آتا. یہ تو پہلی رحمت ہے. اس کے بعد پیغمبر کی رحمت کے حوالے سے ایک بہت اہم پیغام وہ انشاءاللہ کل دوں گا. آج میری مجلس کا وقت ختم ہوا ہے. کچھ بہت اہم اناؤنسمنٹ ہے تو میں برادر محترم اسد شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا بہت مختصر یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے پھر ہم منزل مسائل پر آتے ہیں. درود بھیجو محمد والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین کی جانب سے اور وہ سامعین جنہوں نے گزشتہ مجالس آج تک اور انشاءاللہ کل بھی مستفید ہوں گے اس سلسلے سے. خادمین مسجد جو یہاں مسجد کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انوالو ہیں اور بالخصوص مسجد کے متولی ہیں مولانا شیخ ابو حسین کی جانب سے مولانا اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور انشاءاللہ آئندہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم انشاءاللہ اسی طرح آئندہ سال بشرط زندگی اور مولا کو پرانی زندگی اور صحت دے کہ ہم آپ سے فائدہ پاتے ہیں. صلوات پر محمد علیہ. چند اور لمحے ہیں یہ بچے بڑے جو ہیں یہ مسجد کی مالی معاونت کے لیے تاکہ ایسے پروگرام انشاءاللہ آئندہ سالوں میں بھی ترتیب دیا جا سکے تو پلیز آپ جنرسلی آج ڈونیٹ کریں اور اگر آج آپ نہیں لائے یا اگر آپ کر چکے ہیں ڈونیشن تو مولا آپ کو اس کا اجر دے گا اور اگر آج نہیں کی تو کل کی مجلس میں انشاءاللہ آپ کو ایک اور موقع ملے گا. یہ بچے پھر رہے ہیں کیونکہ مولانا 5-10 سیکنڈ اور لوں گا. یہ عمارت مسجد رسول اکرم ہے. یہ اللہ کی نسبت سے ہے اللہ کا گھر ہے اور یہ عمارت حسینیہ بھی ہے جسے ہم عمارت کہتے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے. اس کا کوئی تعلق کسی خاص ایتھنیسٹی کسی خاص گروہ کسی خاص زبان بولنے والے سے نہیں ہے. جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ برے صغیر پاک و ہند اردو بولنے والا طبقہ یہاں موجود ہے. خدا اس کو اسی طرح سے یاد رکھیے. کبھی کبھی ادھر ادھر چلتے پھرتے یہ سننے کو ملتا ہے کہ مسجد فلاں قومیت یا فلاں زبان والوں کی سے تعلق رکھتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ یہاں تشریف لایا کریں. کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے لیے مسجد کا ضروری ہے. میں جسارت کر رہا ہوں آپ کی موجودگی میں. ایک تو جمعہ ہے جو یہاں پر قائم ہے ماشاءاللہ صلاۃ الجمعہ کے لیے آپ تشریف لایا کریں. رمضان شریف میں آپ کے لیے اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے. یہاں میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ یہاں دیکھیں گے. صلوات محمد و آل محمد. پر میں بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ حضرات کی خدمت کا موقع اس ممبر کے ذریعے سے ملا اور فری ہینڈ کے ساتھ. بہت جگہ تو مسئلہ ہوتا ہے کہ اتنی پابندیاں ہوتی کہ بہرحال میرا مزاج ہے کہ پھر تو میں وہاں پہ اس لیے نہیں پڑھ پاتا ہوں کہ پابندیوں کے ساتھ یا مجھے سکھایا جائے کہ کس طرح سے کیا پڑھنا ہے میرے لیے ممکن نہیں ہے. تو میں شکر گزار ہوں کمیٹی کا بھی کہ موقع ملا اس خدمت کا ان کے وسیلے سے اور آپ حضرات کا بھی. رحمت رسول رحمت اور اس کے کئی پہلو آ جائے لیکن ایک بہت اہم پہلو جو رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ کل کی آخری مجلس میں آئے گا. آخری گزارش جو کرنا ہے کہ یہ جو رسول رحمت ہے تو خالی رسول رحمت نہیں یہ پورا سلسلہ ہی رحمت ہے. اس لیے کہ اس سلسلے میں کوئی فرق ہی نہیں. یا اولنا بھی محمد ہے اوسطنا بھی محمد ہے آخرنا بھی محمد ہے کلنا محمد ہے. یہ سب محمد ہے. تو جو پہلے محمد کی خصوصیت ہے وہ بیچ والے محمد کی بھی ہے وہ آخر والے محمد کی بھی ہے وہ کل کے کل محمد کی بھی. آپ ذرا دیکھیے کہ اس سے زیادہ رحمت کیا ہوگی کہ خود مصیبت میں ہے خود پریشانی میں ہے خود اپنے بے گورو کفن لاشیں کربلا کی چلتی ریتی پہ چھوڑ کے آئے ہیں خود قیدی ہیں خود بازاروں اور درباروں میں لے جائے جا رہے ہیں. لیکن جہاں کوئی ایسا موقع نظر آ رہا کہ کوئی رحمت خدا کا محتاج بنتا ہے سامنے آتا ہے سوال کرتا ہے اپنی کسی پریشانی کا ذکر نہیں ہے ان کے لیے ذکر یہی رحمت. بازار کوفہ میں جب یہ قافلہ پہنچا اور ایک چھوٹے سے بچے نے آقا سجاد سے کہا تھا کہ آقا میرا سلام لیجیے. آقا سجاد نے نیچے جھک کے دیکھا بہت چھوٹا بچہ
तू है कौन? कहा कि मैं हबीब इब्ने मुजाहिर का यतीम हूं, आपको सलाम करने आया हूं। सज्जाद ने पलट के पीछे देखा, पहले ही ऊंट पर ज़ैनब कुबरा बैठी। वो भी अम्मा ये हबीब का यतीम सलाम करने आया। ज़ैनब ने एक मरतबा झुक के कहा कि बेटा ये बता तेरी माँ कहाँ? करीब की छत से आवाज आई, ज़ौजाए हबीब, शहजादी आपकी तनीज सुबह से यहाँ आपके इंतजार में बैठी हूँ। शहजादी ने कहा कि ज़ौजाए हबीब मैं तुझे ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे तुझे तेरे शौहर का पुरसा देना। शहजादी हबीब था, हबीब के घर में एक शहादत हुई है और आप पुरसा देने के लिए बेचैन हैं। आपके घर से 18 लाशें उठी, आपको भी किसी ने पुरसा दिया कि पुरसा नहीं दिया? मगर ये रहमत का टुकड़ा। और अभी काफिला आगे बढ़ा इसी बाजार कूफा के करीब की छत से एक और ज़ईफा, बहुत बूढ़ी है, बहुत बूढ़ी है, बहुत बूढ़ी, और इतनी बूढ़ी है कि दुनिया से कट गई। हुक्म हाकिम आया कल पूरी रात कूफे में ये ऐलान हुआ कि कूफे की हर औरत, कूफे का हर मर्द कल घरों से बाहर निकले, औरतें छत पे बैठे, मर्द बाजारों में जमा, क्योंकि कल बागियों का काफिला आ रहा। ये बूढ़ी औरत घर की छत पे आके बैठी, एक मर्तबा उसकी निगाह, उसके जहन में तो ये है ना कि यह काफिला बागियों का, एक मर्तबा उसकी निगाह पड़ी कि मेरे घर की छत से बहुत ही करीब एक ऐसी बच्ची किसी की गोद में है जिसके कान जख्मी हैं और रुखसार पे तमाचों के निशान नजर आ रहे हैं। ये पूरा काफिला बागियों का होगा, बच्ची तो बहुत छोटी है ना। एक बार उसने बच्ची को देखा और एक जुमला सुना कि बच्ची ने सर उठाया और कहा, फूफी अम्मा मैं करबला से प्यासी चली आ रही, क्या यहाँ भी मुझे पानी ना मिलेगा? यहाँ तो मेरे नाना के कलमा पढ़ने वाले बहुत ज्यादा। भाई ज़ैनब तो क्या जवाब दे? इस मोमिना ने सुना, तड़प उठी, इतनी छोटी बच्ची, बागियों का खौद बिल्ला खानदान होगा, लेकिन बच्ची का क्या कसूर? पानी लेकर आई, आगे बढ़ा रही है पानी। रहमत खुदा, रहमतुल लिल आलमीन की बेटी पानी आगे बढ़ा रही है, ले बच्ची मैं तुझे पानी देती। सकीना ने पानी ले लिया, क्योंकि पानी का सवाल तो हुसैन ने भी असगर के लिए किया। पानी पीना चाहती है कि उस मोमिना की आवाज है, जब पानी पी ले तो मेरे हक में 2 दुआएं करना, क्योंकि मैंने सुना है खुदा तुम जैसे यतीमों और कैदियों की दुआ बहुत जल्द कबूल किया करता। पर इतना सुनना, रहमतुल लिल आलमीन की बेटी, मुश्किल कुशा की पोती है, पानी पीते पीते, पानी अभी पिया भी नहीं है, होठों के करीब से पानी का कूदा हटा दिया। पहले तेरे लिए दुआ होगी, फिर अपनी प्यास बुझाई जाएगी। यह है साहिबान ईमान के लिए रऊफ और रहीम। बता तेरी दुआ क्या? कहा मेरी पहली दुआ तो तुझे देखकर अभी अभी दिल में आ गई, खुदा मेरे बच्चों को तेरी तरह से यतीम और कैदी न बना। नन्ही सकीना ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े आसमान को देखा, परवरदिगारा मेरे बाबा के कटे सर का वास्ता, जैसी यतीमी और कैद सकीना पर आई है, इस मोमिना के बच्चे महफूज रहे। और बता तेरी दूसरी दुआ क्या? कहा मैं बहुत बूढ़ी हो गई, चलना भी मुश्किल हो गया, बस एक बार खुदा मुझे मदीने की जियारत और नसीब करे। सकीना तो दुआ करने लगी। ज़ैनब ने दुश्मनों के शहर में अपने शहर का नाम सुना, चौंक के इसको देखा और कहा कि ऐ ज़ईफा मदीना क्यों जाना चाहती? कहा रे मदीना मेरे आका अली का शहर है, मेरी शहजादी फातिमा का वतन है। ज़ैनब ने कहा लेकिन अब तो अली भी नहीं रहे, फातिमा भी नहीं रही। कहा तो क्या हुआ? अली का बेटा मेरा आका हुसैन तो है, फातिमा की बेटी मेरी शहजादी ज़ैनब तो है, अपना नाम सुना। एक बार ज़ैनब ने कहा कि खाली नाम सुना है कि ज़ैनब को पहचानती भी? वो ज़रीफा कहने लगी, लोग कैसी बातें करती, पहले तो हर साल बीवी की जियारत को जाती थी, मैं और ज़ैनब को ना पहचानूं। ज़ैनब ने देखा कोई नामहरम इधर करीब में है ही नहीं। ज़ैनब ने चेहरे से बालों को जरा सा हटाया, ऐ उम्मे हबीबा गौर से देख के पहचान ले, मैं ही फातिमा की बेटी ज़ैनब हूँ। जैसे ही ज़ैनब को देखा सिर्फ एक सवाल किया, तड़प के कहा शहजादी आपकी चादर छिन गई, आपके बाजुओं में रस्सी बन गई, अरे मेरा आका अब्बास कहाँ चला गया? अब्बास की बहन की चादर कैसे छिनी? अरे मेरा मौला अब्बास, अरे मेरा
परवरदिगारा बाबुल हवाए अब्बास से अलमदार का वास्ता, ये अहले बैत ने भी पुकारा तो अब्बास ही को पुकारा जो मोमिनीन और मोमिनात आज की मजलिस में मौजूद हैं। इनको और इनके घरों को और घर वालों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। दुनिया भर के मजलूम शिया ने हैदर कर्रा, चाहे वो बहरीन, यमन, अफगानिस्तान, सीरिया, लबनान, इराक, पाकिस्तान या जहां जहां, उनकी जान, माल, इज्जत, नामूस और औलाद की हिफाजत फरमा। खुदाबंदा जो साहिबान ईमान सफेदा पे गिरिया कर रहे हैं, उनकी तमाम हवाए शरिया को पूरा फरमा। हमारे तमाम मरहूमीन, खुसूसन जिन मरहूमीन के लिए आज साल सवाब है, आले इल्लीन में जवान मासूमीन से मुलाकात फरमा। हमारे तमाम बीमार, खुसूसन जिनके लिए आज बाद मजलिस दुआए सेहत है, इन सब को शिफाए कामिला अता फरमा। ज़ुहूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा। दो दरखास्तें आई हैं, एक सूरह फातिहा की और एक मरीज की शफायाबी के लिए। मरहूम मोहम्मद गुलाम हुसैन, मरहूम गुलाम अब्बास नाथानी, मरहूम सिराज इब्ने हसन अली, मरहूम अली रजा इब्ने मोहम्मद, हाज़रीन मजलिस के खानदान के तमाम मरहूमीन, कुल अनवार के मोमिनीन और मोमिनात, खुसूसन इस मस्जिद और रजा खाने के बानी मरहूम और मकबूल सैयद ज़की सवेद, उनके मरहूम वालिदैन, तमाम शुहदाए दीन और मिल्लत, इन सब के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बाद बीमारों के लिए इल्तिमास है दुआ अमन युजीब की, आया अमन युजीब की। एक मोमिन कैंसर में मुब्तला है, एक मोमिना की तबीयत भी बहुत खराब, वेंटिलेटर पर है, और भी कुछ बीमार। आइए जल्दी जल्दी इस फरीज़े को अदा कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, 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 अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु। खुदावंद इस आयत करीमा का वास्ता, मोहम्मद वाले मोहम्मद, बाबुल हवाई अब्बास से अलमदार का वास्ता, हमारे तमाम बीमारों, खुसूसन कैंसर के मरीज, वेंटिलेटर पे जो मोमिना है और भी जो बीमार हैं, सबको शिफाए कामिला अता फरमा। मातम हुसैन।